ایک تو یہ کہ اسلام قبول کر لے اور دوسرے بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون نے دونوں باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ کے عصا کے معجزے کے جواب میں جادوگری مقابلے کا اعلان کر دیا، لیکن اس مقابلے میں اس کے تمام جادوگر شکست کھا گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے نے فرعون کو پاگل کر دیا۔ اس نے سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں شہید کر دیا اور ایک بار پھر بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ کی ولادت کے وقت بھی اس نے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ اب جادوگروں کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور قتل و غارت گیری کا نیا دور تھا۔ بنی اسرائیل اس نئی افتاد سے سخت پریشان تھے، چنانچہ وہ اپنی شکایت لے کر حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے اور بولے، اے موسیٰ، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ فرعون اور اس کے درباریوں پر حجت قائم کر چکے تھے، لیکن غرور اور تکبر کے پیکر یہ لوگ ایمان لانے کو تیار نہ تھے، لہٰذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور فرمایا کہ فرعون تمہارا پیچھا کرے گا تو گھبرانا نہیں۔ صبح جب فرعون کو اس کی اطلاع ملی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا اور جلد ہی بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ کے لشکر نے جب فرعون کی فوج کو دیکھا تو گھبرا اٹھے۔ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب دوبارہ پھر فرعون اور اس کی قوم کی غلامی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، اے حضرت موسیٰ، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ایک حصہ مثل وسیع پہاڑ کے ہو گیا اور حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ قوم فرعون تباہ ہو چکی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فتح اور کامرانی نصیب فرمائی، لیکن اب ان کی سرکشی، جہالت، کجروی اور منافقت کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا، جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود ان لوگوں سے سرزد ہوئے۔ بنی اسرائیل کو قوم فرعون کے مقابلے میں جو معجزانہ کامیابی حاصل ہوئی اور اطمینان ملا تو اس کا وہی اثر ہوا جو عام طور پر قوموں کو عیش و عشرت اور عزت اور دولت ملنے کے بعد ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے دریا پار کیا۔ فرعون اور اس کی پوری قوم کے دریا میں غرق ہونے کا عبرتناک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آگے بڑھے تو ایک قبیلے سے گزر ہوا جو مختلف بتوں کی پرستش میں مبتلا تھا۔ بنی اسرائیل کو ان کا یہ طریقہ ایسا پسند آیا کہ جھٹ حضرت موسیٰ سے فرمائش کر دی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جیسے جسے سامنے رکھ کر ہم اس کی عبادت کیا کریں۔ حضرت موسیٰ کو ان کی بات سن کر حیرت ہوئی، غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ فرمایا کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ یہ لوگ جن کے طریقے تم پسند کر رہے ہو یہ سب باطل کے پیروکار ہیں، تمہیں ان کی حرص نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا دوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں تمام جہانوں والوں پر فضیلت بخشی ہے، اس لیے کہ اس وقت حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ہی دوسرے سب لوگوں سے افضل اور اعلیٰ تھے۔ فرمایا کہ جس رب العالمین نے تمہیں فرعونی عذاب سے نجات دی، آج تم اس کے ساتھ دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس سے توبہ کرو۔ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ نبی بھی تھے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 روز کی میعاد اور بڑھا دی۔ اسرائیلی قوم کی جلد بازی اور کجروی پہلے سے معروف تھی، چنانچہ ان میں بے چینی بڑھنے لگی، جس سے فائدہ اٹھا کر لشکر میں موجود ایک شخص سامری نے گائے کے بچڑے کا ایک مجسمہ بنا ڈالا۔ یہ شخص
बड़ा ज़बरदस्त शोबतेबाज था और सामरी जादूगर के नाम से मशहूर था। उसने कौम बनी इसराइल से कहा कि यही तुम्हारा खुदा है। कौम ने खुदा समझकर उस बछड़े की परस्ती शुरू कर दी। हज़रत मूसा जब कोहे तूर से वापस आए तो गुस्से और रंज से भरे हुए थे, क्योंकि उन्हें वही के ज़रिए इस वाक़े की इत्तला हो चुकी थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मूसा, हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और उन्हें सामरी ने बहका दिया है। बस मूसा सख्त गज़बनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे और कहने लगे, ए मेरी कौम, तुम्हारा इरादा ही यही है कि तुम पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो कि तुमने मेरे वादे के खिलाफ़ किया। अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रजू करो और ख़ुद को आपस में कत्ल करो। तुम्हारी बेहतरी अल्लाह ताला के नज़दीक इसी में है। उनमें से बाज़ लोगों ने बछड़े की पूजा की थी और बाज़ ने नहीं। चुनाचे जो शिरक के मुर्तकिब हुए थे उन्हें कत्ल कर दिया गया और बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। बछड़े का किस्सा ख़त्म हुआ तो हज़रत मूसा ने अपने साथ लाई हुई तौरात की तख्तियाँ पढ़कर सुनाई तो कौम ने एक नया सवाल उठा दिया।